السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته والصلاة والسلام على اصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود پڑھ محمد حسب دستور ابتداً آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم حسین جعفری صاحب، ان کے اہلیہ، ان کے فرزند اور جملہ عزاداران حسین خواتین حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد۔ بیان کا آغاز کرنے سے پہلے ایک یاد دہانی کے طور پر، ورنہ آپ میں سے ہر فرد مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ کل کا دن انتہائی غم و اندوہ کا دن، فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ ہر عزادار، مگر چونکہ سال بھر تک ہماری عادت ہوتی ہے کہ وہ چاہنے والا مل گیا، انسان اس کو سلام بھی کر لیتا ہے، اس کی خیریت بھی پوچھ لیتا ہے۔ کل کی تاریخ میں احتیاط رکھیں۔ امام معصوم کہتے ہیں کہ جب عاشور کے دن ہمارے چاہنے والے اگر ملیں آپس میں تو ایک دوسرے کو شہادت حسین کا پرسہ دیجئے۔ غم و اندوہ کا دن ہے عزیزو۔ بس یہ دو تین فکریں میں نے عرض کیے۔ سید الشہداء کی رخصت کا وقت آ چکا ہے، بس آج رات ہے اور کل یہ عاشور خانے اجڑ جائیں گے۔ آپ کی اور ہماری مصروفیتیں ختم ہو جائیں گی۔ بس اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ میری شہزادی ہم سے حق کا عزاداری تو نہ ہو سکا، بی بی جو کچھ ہم نے کیا ہے اسے آپ قبول کر لیں۔ میں نے یہاں کی مجلسوں میں کلام مجید کے مختلف واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو واقعہ کربلا سے مربوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی بیٹوں کا تذکرہ کیا تو علی اکبر کا حوالہ دیا، کبھی بھائی کا تذکرہ کیا۔ آج میں جس شہزادے کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں سورہ یوسف کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ کلام مجید میں موقع ملے تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا کہ جب جناب یوسف پر ایک الزام عائد کیا گیا، قرآن کہتا ہے کہ اس مقام پر جھولے میں ایک معصوم بچہ جھول رہا تھا۔
اس نے گواہی دی، اور گواہی صرف اس طرح سے دی کہ میزان بتلایا کہ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گنہگار ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے قصور ہے۔ تو جناب یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور اس کے بعد وقت نے یوسف کو حاکم مصر بنا دیا۔ ایک دن جبرائیل آئے، اب یہ جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ قصص الانبیاء سے کر رہا ہوں، اور کہا یوسف وہ جو فلاں جوان کھڑا ہوا ہے اسے تم اپنا وزیر بنا لو۔ کہ جبرائیل کس وجہ سے؟ کہ یہی وہ جوان ہے کہ اس نے جھولے میں تمہاری عصمت کی گواہی دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو نبی کی عصمت کی گواہی دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اس کا وزیر بنتا ہے۔ یہ ایک قصہ قرآن کا۔ قرآن میں دوسرا قصہ بھی موجود ہے، سورہ مریم اٹھا لیجئے۔ جب اپنے بیٹے کو لے کے قوم کے سامنے آئی ہے تو قوم نے کہا مریم نہ تمہاری ماں ایسی تھی نہ تمہارا باپ، اے ہارون کی بہن یہ کیا کر کے آئی ہو؟ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ حکم الہی پر مریم نے اشارہ کیا، وہ اشارت علیہ اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا اس بچے نے بولنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی ہوں۔ تو جو ایک معصومہ کی عصمت کی گواہی دے اسے گہوارے میں نبوت مل جاتی ہے، کیا کہنے، گہوارے میں نبوت مل جاتی ہے۔ تیسری گواہی یہ کلام مجید میں نہیں ہے مگر ہمارے دل پر لکھی ہوئی ہے۔ صحن کعبہ ہے، سارا مکہ بھی جمع ہے، مکے میں پریشانی کا عالم ہے کہ ابو طالب کی بیوی اس خدا کے گھر میں گئی ہوئی ہے، تالا کھل نہیں رہا ہے، دیوار بند ہو چکی ہے، کہ اللہ کے رسول آئے۔ ابو طالب اطمینان سے کھڑے ہوئے کہ اب جو قفل کھلا اور جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے باہر آئی۔ اس بی بی کی عظمت کے لیے ایک شاندار درود پڑھو۔ نبوت نے ہاتھ پھیلا دیے، نبوت نے ہاتھ پھیلا دیے، علی آغوش میں آ گئے۔ پہلا فقرہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہ میرے لال بچہ تو صحیح سالم ہے مگر آنکھیں نہیں کھول رہا۔ بھائی ادھر یہ کہا اور ادھر علی نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ مسکرائے، قبلہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھ کے مسکرائے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کچھ سناؤ، کچھ سناؤ۔ اب اگر علی پرانی کتابیں سنا دیتے تو یہ ہو سکتا تھا، یہ ایک سائیکولوجی ہے، یہ سن لیجیے بات کو، کہ بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس میں وہی عادات اور وہی خصلتیں آتی ہیں جو ماں کی ہوتی ہیں۔ ماں علی نے سابقہ کتابیں بھی سنائی ایک روایت کے مطابق، اور کلام مجید کی وہ آیتیں سنائی جو اب تک نازل بھی نہیں ہوئی ہے۔ آغوش رسالت میں
جو بولنے لگے تو ولایت مل گئی، سبحان اللہ، ولایت مل گئی۔ اور ولایت کو مستحکم کیسے کیا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے اس کام میں میری مدد کرے، وہ میرا وصی بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق 40 افراد تھے اور ایک روایت کے مطابق 42 افراد تھے۔ کھڑے ہوئے، 10 برس کا سینہ ہے، کھڑے ہو کے ایک چھوٹی سی تقریر کر دی۔ وہ لوگ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں انہیں علی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے یا رسول اللہ علی نے ہی کہا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا، گرچہ میرا جسم کمزور ہے، میرا سن کم ہے، مگر میں آپ کے دشمنوں کے پیٹ پھاڑ دوں گا، ان کی آنکھیں توڑ دوں گا۔ بظاہر ایک بچپنے کی بات معلوم ہوتی، مگر اگر میں علی سے کہوں تو شاید مجھے یہی جواب ملے گا کہ تم نہ سمجھ ہو۔ بزرگوں کے سامنے انکساری سے کام لیا جاتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے؟ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ اللہ کے رسول کے سامنے، میرے بزرگ ہیں، ان کے سامنے انکساری سے کام لیا جاتا ہے۔ اور جو مجمع بیٹھا ہے وہ کافروں کا ہے، ان کے سامنے شجاعت سے کام لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علی، یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے۔ اب میں جس شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ذکر شروع کرنے سے پہلے میں آل رضا کا ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، اسی سے بات کو متصل کر رہا ہوں۔ آل رضا نے کہا کہ جب حسین کا 18 برس کا لال گھوڑے سے گرا اور حسین لاشے پہ پہنچے، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل دیکھا، مقام امتحان میں حسین نے ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، وہ جو پھل جو نکالا شہزادے کا دم نکل گیا۔ اب حسین تنہا ہے، جوان کا لاشا کیسے اٹھائے؟ تو حسین جھکے، جھک کر علی اکبر کے سینے سے اپنے سینے کو ملایا، دونوں ہاتھ نیچے کی طرف لے گئے۔ آل رضا نے اس مقام سے کہا ہے بابا علی زمانے کے مشکل کشا علی، بابا علی زمانے کے مشکل کشا علی، کڑیل جواں کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی۔ بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، غودال قتل گاہ میں لا کے رکھا۔ اب میرا مولا تنہا ہے، قافلہ سو رہا ہے، سردار اکیلا کھڑا ہے، دیوڑی پہ کوئی نہیں ہے، صرف میدان دشمنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی بے کسی کو دیکھ کر حسین نے آواز دی امام الناصرین ینصرنا، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا؟ میں نیت محمد پر فائز ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جواب دے رہا ہے، مولا ہمیں حکم دیں ہم آپ کی مدد کو آ جائیں۔ اور حسین ابن علی ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ مشیت الہی یہی ہے کہ حسین صبر کرے اور درجہ شہادت پر فائز۔ کہ ایسے میں خیام سے رونے کی آوازیں بلند، پلٹے، پلٹ کے در خیمہ پہ آئے۔ اچھا عزیزو، ہوتا یہ تھا جب کوئی شہید راہی جنت ہوا، کوئی ناصر، کوئی مددگار، تو اگر اس کے ساتھ اس کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے یا اس کی شریک حیات ہے یا اس کی بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ثانیہ زہرا اپنے خیمے میں بلا لیتی تھی۔ تو میری شہزادی کے خیمے میں بیوہ عورتوں کا بھی ہجوم تھا، یتیم بچیوں کا بھی ہجوم تھا،
خیمے خالی تھے، ایک شہزادی زینب کا خیمہ تھا جو بھرا ہوا تھا خواتین سے. میرے خیمہ پہ آئے اور کہا بہن میری زندگی میں یہ آؤ فوا شروع ہو گئی. کہنے لگی بھائی جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہنے لگے بہن اس بچے کو لے آؤ، شاید اس کے لیے پانی مل جائے شاید. شہزادہ آیا. اب آپ تصور کیجئے 6 مہینے کا سن ہے، حسین کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ بڑی حسرت سے حسین نے اسے دیکھا، ابا کا سایہ کیا. وہ حسین ابن علی اب پیدل چلے ہیں، گھوڑے پہ نہیں گئے، پیدل چلے. ایک مقام بلند پہ پہنچے اور کہا فوج اشکیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین تمہارے ذہن ناقص میں خطا کار ہے تو اس بچے نے تو کسی مذہب و ملت میں کہیں بھی یہ بچہ تو گنہگار نہیں ہے. پیاس سے اس کی جان بلب ہے، چند قطرے پانی کے پلا دو. فوجیوں نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی جواب نہ دیا. حسین نے اس بچے کو اٹھایا. اب عزیزو اندازہ کریں، عاشور کے دن کی گرمی کا اندازہ کریں، تپتے ہوئے صحرا کا اندازہ کریں. حسین ابن علی نے اس بچے کو زمین پہ لٹا دیا خاک کربلا پر اور کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پینا چاہتا ہے تو تم خود آ کے اسے پانی پلا دو. انتظار کیا کچھ دیر، جب کوئی فوجی آگے نہ بڑھا تو بچے کو اٹھایا اور آہستہ سے کہنے لگے میرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو. علی اصغر انہیں بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو. ایک مرتبہ میرے شہزادے نے اپنے چہرے کو فوج کی طرف کیا، چھوٹی سی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. فوجی پلٹ پلٹ کے رونے لگے. پسر سعد نے حرملہ کو دیکھا اور کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. وہ شقی فوج سے نکلا، ایک مقام پر پہنچا اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں تیر سے شعبہ جو جانوروں پہ استعمال کیا جاتا تھا وہ تیر رہا کیا. حسین کا بازو اور شہزادے کا گلا. مقتل کا فکرہ تو یہی ہے عزیزو، فن قلب صبی بین یدہ الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. حسین نے علی اصغر کے لاشے کو سینے سے لگایا، چند قطرے خون کے نکلے، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینک دے. آواز آئی حسین صبح قیامت تک باران رحمت نہ برسے گا. چاہا کہ زمین کی طرف پھینک دے. آواز آئی حسین یہ خون ناحق برداشت نہ ہو. عزیزو اس فکرے کو محسوس کیجئے گا، شہزادے کا کیا رتبہ ہے. ہر شہید کا خون خاک کربلا میں ملا ہے اور وہ خاک خاک کے شفا ہو گئی ہے، مگر اس شہزادے کا خون چہرے اقدس حسین کے اوپر کا، معصوم کا خون معصوم کے چہرے پر ہے. اب چلے، ابا کا سایہ کیا ہو، بیٹی کی میت آغوش میں ہے، آپ کل اعمال کریں گے. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ کہتے ہوئے. جب آخری مرتبہ آگے بڑھے
تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی پس پردہ کھڑا ہوا ہے. کہنے لگے بہن علی اصغر کی ماں وہاں ہے؟ کہا بھائی کہو میرے باپ کو بھیجو. یہ عظیم صبر ہے اس شہزادی کا. باہر آئی, کہنے لگے رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے سرتاج ہیں, میرے والی ہیں, میرے آقا و مولا ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ زمانے کے امام ہیں. کہ رباب صبر کرنا, اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو. شہزادی نے ہاتھوں کو پھیلایا, بچے کا لاشا رباب کے ہاتھ پہ رکھا. اس شہزادی نے بچے کو دیکھا اور ایک ہی فکرہ کہا, اب مثلوں کا ینہر, اصغر تیرے بچے, تیری طرح کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں. کہنے لگے رباب چلو میرے ساتھ, ہم اپنے لال کو دفن کرتے ہیں, رباب چلو. عزیزو, جب اللہ کے رسول کا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے گیا تو رسول نے اپنے بھائی علی کو بلایا اور کہا بھیا میرے بچے کے غسل و کفن کا اور دفن کا اہتمام کرو. باپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بیٹے کی لاش کو قبر میں خود اتارے. علی ابراہیم کا لاشا لے کے چلے تھے, شاید حسین کو بھی یاد آیا ہو. پشت خیمہ پہ آئے, تلوار نکالی. میری شہزادی زہرا کیا کہہ رہی ہوگی کہ میرے بچے کو میں نے اس دن کے لیے پالا تھا کہ اپنے بچوں کی قبریں کھودتا. ایک چھوٹی سی قبر تیار کی, کہا رباب لاؤ میرے بچے کو. شہزادی نے بچے کو دیا, حسین نے سپرد لحد کیا اور کہا رباب اب تم خیمے میں جاؤ, ہم نے اپنے لال کو سپرد لحد کر دیا. بس عزیزو, مٹی برابر کر کے حسین آنسو بہانے لگے بیٹھ کر. ابھی حسین آنسو بہا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین نے چہرے کو اٹھا کے کہا, اس قسمہ پرسی میں مجھے سلام کرنے والے تو کون ہے؟ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا مولا ارے آپ کی بیٹی زہرا کا قاصد ہوں, مدینے سے آپ کے پاس. الہی و سیدی و مولایا و ربی, راندہ ہمارے چند حقیر آنسو کو دامن زہرا میں جگاتا فرما. پالنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. میرے پالنے والے اس روئے زمین میں جہاں جہاں فرش عزائے حسین ہے, ان سارے مقامات کو, ان تمام عزاداروں کو, ان تمام ماتمیوں کو, ان تمام میرے نوجوانوں کو, ان تمام حضرات کو, خواتین کو, سب کو پروردگار تو اپنی طرف سے خصوصی حفظ و امان عطا فرما. جو لوگ عزائے حسین کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں, پروردگار ان کی سازشوں کو ناکام کر دے, ان کی شیرازوں کو منتشر کر دے, ان کی جماعتوں کو پراگندہ کر دے. پروردگار اس عشر عزا کی مجلسوں میں سے اگر ایک آنسو بھی تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے تو میرے معبود ہمیں زندگی میں زیارت حسین کا شرف عطا کر اور عاقبت میں ان کی شفاعت کے مہربان فرما. پروردگار وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما. میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما. ہماری ان تمام دعاؤں کو
میری شہزادی زہرا کا صدقہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ماتم حسین